نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين فلم تقتلوهم پس نہیں قتل کیا تم نے انہیں ولكن اللہ قتلهم اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو وما رمیت اذ رمیت اور نہیں پھینکی آپ نے جب پھینکی آپ نے ولكن اللہ رما اور لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور تاکہ آزمائے ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھی آزمائش کے ساتھ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم رکھنے والا ہے ذالکم ایک تو یہ بات ہوئی وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقد جاءکم الفتح پس یقیناً آ گیا تمہارے پاس فیصلہ وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم پھر لوٹے نعود ہم بھی پھر لوٹیں گے وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور ہرگز کام نہ آئے گی تم سے تمہاری جماعت کچھ بھی وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ کثرت میں ہو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا دوسرا رکوع آیت نمبر 17، 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا میدان جہاد کا ایک ضابطہ اور اصول بیان کیا کہ جب کفار کے مقابلے میں تم میدان میں اترو تو پھر پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں ہے، اور جو شخص اس وقت پیٹھ دے کر بھاگ جائے اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
ہاں جنگی کسی چال کے تحت پیچھے ہٹے تو اس کی گنجائش ہے، یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹے تو وہ اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے سبق میں پھر وہی مسئلہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ ہی کو ہے، اس لیے کہ فتح دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ فرمایا جو تم نے 70 کفار کی لاشیں گرائی وہ تم نے اپنی طاقت سے تو نہیں گرائی، وہ تو اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید سے گرائی، ورنہ تم تو ان سے تعداد میں کتنے کمزور تھے، اسلحہ اور تیروں تلواروں کی طاقت بھی تمہاری کم تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کی لاشیں بھی گرائیں اور تم نے ان کو قید بھی کیا۔ یہ کوئی تھوڑی بات تھی کہ اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر وہ مارے بھی گئے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں اور کچھ بھاگ بھی گئے ہیں۔ فرمایا یہ ساری فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس تم نے ان کو نہیں قتل کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، لیکن ان کو اللہ نے قتل کیا، یہ اللہ کی مدد سے یہ کام ہوا۔ اور چونکہ جب میدان بالکل گرم ہوا نا بدر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت اور مٹی کی مٹھی بھری تھی اور ان کی طرف پھینکی تھی، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا شاہد الوجوہ، چہرے برباد ہوں۔ اب وہ ریت ایک مٹھی اور آگے 1000 بندہ، یوں بندہ پھینکے تو شاید 2 بندوں کی آنکھوں میں بھی مشکل سے پہنچے، چہ جائے کہ 1000 بندے کی آنکھوں میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھینکی تو آپ نے تھی لیکن آنکھوں میں پہنچائی کس نے تھی؟ اللہ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وَمَا رَمَيْتَ مانافیہ، نہیں پھینکی آپ نے، اِذْ رَمَيْتَ جب پھینکی، وہ جب پھینکی نا آپ نے، وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور لیکن یہ کس نے پھینکی تھی؟ اللہ۔ ہر کام کی نسبت مومن تو کرتا ہی اللہ کی طرف ہے۔ کہتے جی کل ملیں گے تو کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کی نہیں تعریف۔ ہر کام کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ کوئی چیز اچھی لگی ماشاءاللہ، ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا، نہ میں نہ کر، تکبر اللہ کو پسند نہیں، فخر بکرے نے کیا، شاعر کہتا ہے نا فخر بکرے نے کیا کہ میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں اس جہان میں۔ جب تک میں نہ ترک کی اس مائع فخر ذات نے، پھیر دی حلق پر چھری تب آ کر قصاب نے، کٹ گیا کچھ لٹ گیا کچھ بک گیا بازار میں، اور میں جو کرتا تھا کچھ کٹ گیا کچھ لٹ گیا کچھ بک گیا بازار میں، پیچھے فقط رہ گئی آنتیں میں سنانے کے لیے، ان کو بھی نداف لے گیا ڈھنکی بجانے کے لیے، اور ضرب کی چوٹوں سے جب آنت گھبرانے لگی، میں کے بدلے میں تو ہی تو کی صدا آنے لگی۔ وہ جب اوپر لگتی ہے پینجے پہ وہ مارتا ہے، پھر آگے سے توں کی آواز آتی ہے، کل میں کی آواز آتی تھی اب توں کی آتی ہے۔ فرمایا یہ پھینٹی لگنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ نہیں میں نہیں تو، فرمایا کہ پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں نہیں تو، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو نہیں مارا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور جو مٹی کی مٹھی پھینکی جب آپ نے پھینکی، وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ یعنی ان بے ایمانوں کی آنکھوں کے اندر پہنچانے والا کون؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فائدہ دیا کہ اللہ نے ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش بھی کر دی اور بڑے اچھے طریقے سے فرما دی۔ آزمائش تو تھی نا،
کوئی آسان کام تھوڑا ہی تھا جناب سامنے کھڑا ہونا، لیکن اللہ نے بلاءً حسنا، اچھی آزمائش وہ ہوتی ہے جس میں بندہ کامیاب ہو جائے، جس میں بندہ کیا ہو جائے، ان الامتحان یکرم الرجل او یوہان، عربی کا ایک مقولہ ہے، جب امتحان اور آزمائش آتی ہے نا، یا تو بندہ عزت پاتا ہے یا بندہ خسارہ اور نقصان اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نہ کرے اگر اصحاب بدر یہ وہاں میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا، لیکن بھلے یبلی المؤمنین منہ بلاءً حسنا، اچھی آزمائش تھی، یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی فتح عطا فرمائی اور اپنی رضا کا بھی اعلان فرما دیا۔ یہ آزمائش کیا ہے، اچھی ہے۔ یہی حالت ہے انسان پہ، دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں نا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کوئی اور پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، یہ دنیا کا نظام ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف مسلط کریں گے، کبھی بھوک مسلط کریں گے، کبھی فصلوں میں پھلوں میں کمی ہو جائے گی اور کبھی جانوں میں کمی ہو جائے گی، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گئے، فرمایا یہ ساری آزمائشیں دنیا میں آتی رہیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس نے ان دکھوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کون کامیاب ہوئے؟ جن کو مصیبت اور دکھ پہنچے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یا راجعون کا دوسرا معنی رجوع کرنے والے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں فریاد کریں گے تو اپنے اللہ کے سامنے کریں گے۔ رب کہتا ہے یہ اچھی آزمائش ہے، جس پر آزمائش آئے اور وہ اللہ کا در نہ چھوڑے وہ بندہ کامیاب ہو گیا، جس پر آزمائش آئے وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے وہ بندہ کیا ہو گیا جی، کامیاب ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر تھوڑی آزمائش آئی، اتنی لمبی آزمائش آئی، حتیٰ کہ قرآن بیان کرتے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھوں پر سفیدی چڑھ گئی، بینائی ختم ہو گئی غم کی وجہ سے، لیکن آزمائش میں کامیابی کتنی رہی کہ جب کوئی آ کر کہتا کہ یعقوب بتاؤ کیا غم اور کیا دکھ ہیں تیرے، جواب میں کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تمہیں کیوں سناؤں، اس کو کیوں نہ سناؤں جو غموں کو دور کرنے والا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم صرف اپنے اللہ ہی کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ہے اچھی آزمائش جس کے بعد بندے کے پاؤں ڈگمگائیں نہیں، بندہ ایمان سے پھرے نہیں، اللہ کی ذات پر شکوہ نہ کرے، نعوذ باللہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکالے کہ جس سے ایمان پر زد پڑتی ہو۔ فرمایا ہاں یہ آزمائش اچھی آزمائش ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، پتھروں پر گھسیٹے جا رہے ہیں، اور وہ امیہ ظالم پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا ہے اب بھی اللہ کا نام لے گا؟ تو بلال کہتے ہیں جتنا لطف مجھے اب آ رہا ہے پہلے اتنا کبھی آیا بھی نہیں تھا، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا۔ پتھروں پر گھسیٹ کر بھی بندہ کہے وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ پتھروں پر گھسیٹ کر، انگاروں پر لیٹ کر یہ سب دکھوں کے ساتھ دوچار ہو کر بھی بندہ کہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے اچھی آزمائش۔ بدر کے میدان میں 313 جان ہتھیلی پر لے کر گئے، دشمن تلواریں لے کر آیا، تیر لے کر آیا، اور یہ اللہ کے نام پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رب کہتے بلی یبلی المؤمنین منہ بلاءً حسنا، میں نے ایمان والوں کو بڑی اچھی آزمائش میں آزمایا اور 100/100 نمبر لے کر وہ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا کہا تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فاتمہن، ابراہیم کا امتحان اللہ نے لیا، کبھی اولاد میں لیا، کبھی مال میں لیا، کبھی اس کی اپنی جان میں لیا، لیکن فاتمہن 100/100 نمبر لے کر ابراہیم کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بڑی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، رب کہتے ہیں میں اپنے بندوں کو آزمائتا رہتا ہوں، لیکن بدر کے اندر میرے نبی کے صحابہ جب گئے یہ بھی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ سے آزمائش تو نہیں مانگنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے بَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کہیں آزمائش آ جائے، عرفان صاحب صابر صاحب میں ساؤنڈ دو، خیر ہے نہیں ساؤنڈ دینا مطلب آج تو صرف ضد پہ آ گئے ہو، آزمائش آ گئی ہے، زیادہ آزمائش ہونے پتہ نہیں صابر صاحب واسطے یا عرفان صاحب واسطے، یہ بار بار جگا رہنے، وہ بار بار سو رہنے، اللہ کرے دو آزمائش جو کامیاب ہو جاؤ، لیکن ہیں دو وہ استقامت والے، دیکھو پھر ہم کس دفعہ پڑھنا بھاری ہوتا ہے جی۔ خیر وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش ایمان والوں پر ایسی آزمائش ہے جس میں وہ کامیاب ہو جائیں، اللہ ہمیں تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، آزمائشوں سے بتائیں، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن اگر کوئی آزمائش ہے تو دعا کریں اللہ پھر اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ دوسرا مطلب یہاں پہ ایک تو یہ بلان اپنے معنی میں ہو، آزمائش کے معنی میں، دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ پہنچائے ایمان والوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً یہاں پر احسان ہو گیا، احسان کے معنی میں، بلاءً حسنا، بڑا اچھا احسان، بڑا اچھا انعام، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر اپنے نبی کے یاروں کو ایسا انعام دیا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے ان کا تذکرہ جاری کر دیا، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے بندے کی نیک نامی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما، رب نے جاری ایسا کیا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آج بھی جاری ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ بندے کا ذکر خیر جاری ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ جب بدر کے اندر تم پکاریں کر رہے تھے فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ واہ، نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی حمد کی۔ اللہ کہتے ہیں تم دل کے اندر بھی پکارو تو میں تمہارے دلوں کی باتوں کو سن لیا کرتا ہوں۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، علیم، دلوں کے حالات جاننے والا بھی کون ہے؟ ذالکم، یہ ہوئی نا بات، ایک تو یہ بات ہوئی کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ ہی فتح دینے والا ہے، اور دوسری بات وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اگلی بات یہ بھی سنو بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے، ناکام کرنے والا ہے، قید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو، کافروں کی چالیں، کافروں کی تدبیریں اللہ خاک میں ملائے گا۔ اے مومن تو اللہ کے نام پر توکل تو کر کے دیکھا نا، تو سچا ایمان والا تو بن جا، کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جی سچا مومن بندہ بنے، کافر کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کی چالوں کو ناکام بنائے گا۔ کتنی بڑی چال لے کر آئے تھے، اللہ نے بدر میں ناکام کر دیا۔ اگر اللہ فرماتے ہیں تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابو جہل کی پارٹی نکلی نا مکہ سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں چلے گئے اور کہہ رہے تھے یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے نا اس کو ذلیل کر۔ اللہ نے پھر صحیح ذلیل کیا، صحیح اللہ نے خوار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِن تستفتحوا،
اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فیصلہ مانگتے تھے، فقد جاءکم الفتح، فیصلہ تو آ گیا تمہارے پاس، اللہ نے ذلیل کر دیا کافروں کو۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے، سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، میرے سامنے آ جاؤ، ساری زندگی کے کفر لے کر بھی جو رب کے دربار میں توبہ کے لیے آتا ہے، اللہ تانا دیے بغیر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا توبہ کر لو، وَإِن تَنْتَهُوا، باز آ جاؤ، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ باز آ جانا بڑا بہتر ہوگا تمہارے لیے، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، پھر اگر تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی بات سوچی، جیسے اب ہم نے ذلیل کیا ایسے پھر ہم تمہیں ذلیل کریں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، تم نے یہ کام کیا تو ہم بھی وہی کام کریں گے جو ابھی تمہارے ساتھ ہوا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور یہ تمہارا لشکر، یہ تمہاری فوج، یہ تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، بڑے بڑے لشکر اللہ کے مقابلے میں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فیصلے کس کے نافذ ہوتے ہیں؟ اللہ۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، کتنی ہی زیادہ کرو، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، بڑے بڑے لشکر آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو بھگایا کہ اللہ تعالیٰ کے امر کے آگے تو کسی کا لشکر نہیں ٹھہر سکتا۔ کوئی ابرا لشکر لے کر آیا تھا کہ میں بیت اللہ کو گرانے جا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے پرندے بھیج دیے، پرندوں کا لشکر بھیجا اور پرندوں کے لشکر نے ان بڑے ہاتھیوں کے لشکروں کو بھگا دیا۔ رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہارا لشکر، تمہاری فوج ہرگز تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اگرچہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور اگلی بات سن لو، فیصلہ کن بات اور بڑے مزیدار بات، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، رب کہتا ہے فیصلہ میرا یہ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کس کے ساتھ ہے بولو؟ اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ اللہ۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا، اس بات ختم کرتا ہوں۔ جب دریا کے کنارے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے، وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون بے حیا ہے، نہ ادھر جانے کا کوئی راہ ہے نہ ادھر بھاگنے کا کوئی راہ ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو وہ بندہ ناکام نہیں ہوتا۔ اور غار ثور کے اندر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کافر بالکل دروازے پر آ گئے ہیں اور اگر نیچے جھک کر دیکھیں گے ہم انہیں نظر آ جائیں گے، وہ ہمیں پکڑیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، ہم اکیلے تو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو رب نے کہا تھا اننی معکما اسمع و ارا، موسیٰ تو اور ہارون اکیلے تو نہیں ہو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ رب ہو، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات والے مل جائیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رب کہتا ہے سنو پھر وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتا دو اگر ہمت کرو تو میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ
بس تم نے قتل نہیں کیا ان کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پھینکا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ آزمائے ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھی آزمائش کے ساتھ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم رکھنے والا ہے، ذالکم یہ بات، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے تھے، فیصلہ چاہتے تھے، یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ گئے پس بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم لوٹے ہم بھی لوٹیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز تم سے کام نہ آئے گا، فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا لشکر کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثرت میں کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔